الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما غفرت لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لكل مؤمن مؤمنة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. آمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے دعا کے درمیان اور شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعاؤں کے شروع میں اور درمیان اور آخر میں درود شریف بھیجو. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم دعا کرو تو پہلے مجھ پر درود، آخر میں مجھ پر درود، اور بیچ میں مجھ پر یعنی درمیان میں مجھ پر درود پاک پڑھو. انشاءاللہ عز و جل دعا کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور آپ کو تورات شریف عطا فرمائی۔ اس دوران پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا، ان پر کرم نوازی یہ ہوئی کہ ان پر عذاب نہیں اترا بلکہ توبہ کی توفیق بخش دی گئی۔ ان کی یہ توبہ کیسے قبول ہوئی، اس توبہ کے تقاضے کس طرح پورے کیے گئے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت اور اس سے ملنے والے سبق بھی ہم سیکھنے کی کوششیں کریں گے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو جب، یعنی اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ واقعہ یاد کیجئے اور اپنے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد دلائیے۔ کون سا واقعہ؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، یعنی وہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ اس جگہ قوم سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور جو اس شرک سے محفوظ رہے تھے، وہ مراد نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم هو التواب الرحیم۔ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا شرک کیا ہے۔ اب تم نے اپنے گناہ سے توبہ کرو، اور اس توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں گے۔ یہ قتل ہونا تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اس کے نتیجے میں تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اے میری قوم، یہ کام کر لو اور یہ اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیوں، کہ پہلے کی امتوں میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ جو بچھڑے کا واقعہ ہوا، اس کو معبود بنایا گیا اور اس کی پوجا کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب تو نازل نہیں فرمایا، مگر توبہ کا راستہ ان کو دیا، اور توبہ بھی اتنی سخت ترین کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کے ہاتھوں سے، اور ان کو جو ہے مطلب یہ کہ
قتل کیا گیا. یہ ان کی توبہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو بٹھالا اور ان کی گردنوں پر جو ہے وہ تلواریں چلائی گئیں. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 اسرائیلی قتل کیے گئے توبہ کے حوالے سے کہ یہ ان کی سزا تھی اور یہ ان کی توبہ تھی. اچھا، یہ قتل بھی باخوشی ہوئے توبہ جب کی، کیونکہ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی تھی. تو یہ کتنا سخت معاملہ تھا توبہ کرنے کا. اللہ اکبر. پچھلی امت کے اندر ہمارے لیے تو مطلب یہاں پر لمحہ فخر ہے، فکریہ ہے کہ ہمیں تو بڑی آسانیاں ہیں توبہ کرنے کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری شرمندگی کے سبب ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے. مگر ہم توبہ کے طریقے سے کر ہی نہیں پاتے. بس بات یہ ہے کہ ہمیں جب کچھ ہوتا نہیں تو ہم کہتے کچھ ہوگا نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہوتا بہت کچھ ہے، مشاہدہ کرو بہت کچھ. ہم اپنی گناہوں کی نحوست سے جو نا بہت ساری آفت و بلیات میں گرفتار ہوتے ہیں. تو میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیو، صبح سے شام تک 70,000 اسرائیلی جو ہے وہ توبہ کے سبب قتل کیے گئے. اور جب 70,000 کی تعداد ہو گئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گر گڑاتے ہوئے بارگاہ حق ان کی معافی کی التجا کی کہ آپ تو معاف کر دیجیے. اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے. قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں، یعنی جو قتل ہوئے وہ بھی جنتی ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں جن کے ہاتھوں سے انہیں قتل کرایا گیا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ہمیں سبق کیا ملتا ہے، سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آئیے اس حوالے سے ہم سنیں گے. اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. پتہ چلا کہ گناہ چھوڑنا، اللہ پاک کے حضور توبہ کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے. اس کی برکت سے دین و دنیا کے بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. یعنی توبہ کرنے کی برکت سے جو ہے وہ ہمیں دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں. جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں میرا رب عز و جل سے محبت فرماتا ہے. ہمیں توبہ کرتے رہے. اچھا، توبہ یہ نہیں خالی میں استغفار پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے. ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں. فرض کریں ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، توبہ کر لے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. میں لوگوں کی دل آزاری کرتا ہوں کہ آئندہ دل آزاری نہیں کروں گا. توبہ کر لیں. اب بعض لوگ، اکثر لوگ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. ہماری کافی اکثریت ایسی کہ جو داڑھی سے خالی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ان کے، اور داڑھی کا منڈوانا یہ گناہ ہے. اس سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. اور ویسے بھی ہر چوتھا آدمی اس وقت نوجوان جو ہے وہ
آپ کو روڈ پہ کھڑے ہوئے چوتھا آدمی داڑھی والا ملے گا، چاہے وہ کم داڑھی والا ہو یا پوری داڑھی والا ہو. ویسے ایک مٹھی ہی داڑھی رکھنی چاہیے، ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے. جب داڑھی والا داڑھی رکھ لیتا ہے اور جب وہ چاہے اپنی پرانی تصاویریں دیکھ لے جس میں اس نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کو اپنے اندر زمین و آسمان کا فرق آٹومیٹکلی نظر آ جائے گا. تو یہ چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے جو ہم توبہ استغفار کے حوالے سے ہم غور کریں کہ جو ایک گناہ ہمارے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے یا ہماری اجازت سے ہی ہوتا ہے تو کم از کم ہم اس کو توبہ کریں، اس سے ہم توبہ کریں اور توبہ کرنی چاہیے. اب یہ ایسا وہ اعلانیہ گناہ ہے، ایک ہوتے چھپے ہوئے گناہ جس پر بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، وہ چیز علیحدہ ہے. اور اللہ بھی بندے کو رسوا نہیں فرماتا کیونکہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے گناہ کو معاف فرما دے گا. یہی سبب ہے میرے رب عز و جل کا کہ وہ اپنے بندے کو گناہ کے سبب رسوا نہیں فرماتا. مگر داڑھی نہ رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ حج پر چلے جائے، عمرے پہ چلا جائے، داڑھی کی نیت نہیں ہے، وہ طواف کر رہا ہے جہاں گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، مگر یہ گناہ کرنے کے سبب وہ وہاں پر بھی گناہ گار ہی نظر آتا ہے. ایک صاحب تھے، مطلب ہم اکثر ان کو داڑھی کا بولا کرتے تھے، بزرگ سے تھے، وہ اکثر ان سے چڑ جایا کرتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے. عزت ہماری بھی حالت نوجوانی تھی تو ہم ان کو کہتے رہتے تھے کہ آج ہی تو کل نہیں تو اثر ہو جائے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ بہت زیادہ خفا ہو گئے تو ہم نے کہا اب زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے تو ہم نے ان کو کہنا چھوڑ دیا. پھر رمضان آئے، رمضان آنے کے بعد جیسے ہی مطلب یہ ہے کہ عید کا وقت آیا تو وہ جب ہمارے پاس آئے ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ماشاءاللہ ایک مٹھی ان کے چہرے پہ داڑھی مبارک ماشاءاللہ. ہم نے کہا بھائی یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا آپ کے اندر؟ تو کہنے لگے کہ میں تو دینی کتابوں کو بہت مطالعہ کیا کرتے تھے تو کہنے میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا دینی کتاب کا، ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک صحابی رسول جن کے ایک بال تھا، یہاں پر کیا تھا؟ ایک بال تھا، خالی ایک بال. تو حضور علیہ السلام ایک بال کے سبب مسکراتے ہوئے اس صحابی رسول سے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے، اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا کرتے تھے. صحیح ہے. اب جیسے کہ بزرگ حضرات ہیں نا، یہ سنت بھی ہے بزرگ حضرات ان کی سفید داڑھی ہو، سفید داڑھی والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے بڑھ کر اپنے دست مبارک آگے بڑھا ہے. تو ایسے ہی خاص کر اس شخص کے لیے جس کے چہرے پہ صرف ایک بال تھا اور حضور علیہ السلام مسکرا کر جو ہے اپنا دست مبارک بڑھ کر اس سے ملاقات فرماتے تھے. تو اب اس کے دل میں ایک وسوسہ آنے لگا کہ حضور علیہ السلام مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں تو گویا کہ میرا ایک بال کی وجہ سے شاید میرا مذاق اڑتا ہے، کہ میرا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ان صحابی رسول نے کیا کیا کہ وہ داڑھی کا ایک بال تھا نا وہ شہید کر دیا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اس شخص سے پھیر لیا. ڈر گیا کہ اللہ کے نبی نے میرے سے چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر. تو کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو تیرے چہرے پر ایک بال تھا فرشتے اس بال کو پکڑ کے جھولا جھولا کرتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتا تھا اور اس کے سبب میں تجھ سے بڑھ کر مصافحہ کیا کرتا تھا، اور آج تو نے اسی کو کاٹ دیا. وہ کہنے لگے کہ میں ڈر گیا یہ واقعہ پڑھ کے کتاب کے اندر، کیونکہ آگے لکھا تھا کہ قبر کے اندر حضور علیہ السلام کا دیدار ہوگا، اور اگر چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی اور اگر وہاں آپ نے ہم سے منہ پھیر لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اب تو نوجوان داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی رکھنا مشکل نہیں. ہم نے اس وقت داڑھی رکھی جب بچوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا کہ تم نے داڑھی رکھی، داڑھی مونڈ کے آؤ گا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہاری بیاہ نہیں ہوگا. آج داڑھی والوں کی شادی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. آج تو کیا کہا جائے کہ مطلب ایک فیشن چل گیا نا، اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہے نا.
بہرحال پیارے محترم اسلام بھائیوں، ان کی جو بھی نیت ہو، ہماری نیت ہے کہ داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمائی اور فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، اور میرے دشمنان لوگوں جو میرے دشمن ہیں ان جیسا چہرہ ہرگز ہرگز نہ بناؤ. تو اب ہمیں ان جیسا چہرہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ چہرہ بنانا چاہیے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے. ان کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ ہمیں بنانا چاہیے، جس کا آپ نے ہمیں حکم فرمایا. تو یہ ایک اعلانیہ گناہ ہے جو ہم سے ہوتا ہے. اور میں نے پھر آپ کو ایک بات بتائی، اعلانیہ گناہ اور خفیہ گناہ، چھپ کر گناہ، ٹھیک ہے نا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. چھپ کر گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی رسوا نہیں فرماتا. جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو اعلانیہ وہ خود اپنے آپ کو ہی مطلب یہ کہ رسوا کر رہا ہوتا ہے. اعلانیہ گناہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہو تو وہ رسوا خود کرتا ہے اپنے آپ کو. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو سے محبت فرماتا ہے. اس سے کیا فرماتا ہے؟ محبت فرماتا ہے. کن سے؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، میرا رب عز و جل کتنا محبت فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ جو مجھ سے توبہ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور بکثرت توبہ کریں. یہ نہیں اتنا ہوگا توبہ کریں گے، نہ، بلکہ ہمیں تو توبہ کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ توبہ کرنا یہ عبادت ہے. کیا ہے توبہ کرنا؟ کیا یہ عبادت ہے؟ ہاں یہ بات، کوئی عبادت جو ہے نا بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری توبہ قبول، مطلب عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے ہم فرض پڑھتے ہیں تو 3 بار استغفار پڑھتے ہیں. شاید عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم استغفار ہماری زبان پہ خود بخود آ جاتا ہے. جیسے سلام پھیرتے ہیں آیت الکرسی ہماری زبان پہ آ جاتا ہے. اس سے پہلے جیسے سلام پھیرتے ہیں یہ ہاتھ اٹھتا ہے چہرے پہ آ جاتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ غیر ارادی طور پہ کام ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے سلام پھیرا اور چہرے پہ ہمارے ہاتھ پہنچ گئے. تو اس کا مقصد جو بزرگوں نے ہمیں دیا اس کا مقصد یہ کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ نماز ہمارے چہرے پہ مار دی جائے. تو یہ بھی ایک توبہ کا انداز ہے. خالی یہ توبہ نہیں ہے مطلب بتا دوں توبہ ہے زبان سے، ایسا نہیں. توبہ جو ہوتی ہے وہ دل سے توبہ کی جاتی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اس کے بارے میں اگر مجھے وقت ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا مطلب توبہ کیا چیز ہے. اور توبہ کہ یہ توبہ جو ہے یہ توبہ نہیں ہے. اس حوالے سے مطلب سخت معاملات، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو جو ہے توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ سے پتہ لگا کہ توبہ کرنے والا، کثرت سے توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اس سے پیار فرماتا ہے. گویا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. میں نے اس توبہ کے حوالے سے حیدرآباد میں بیان کیا تھا. میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. یہ موضوع ہے اس بیان کا. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا چینل امت کا بھلا ہے نا، آپ اس کو سنیں. یہ نہیں کہ میں اپنے بابا کے لیے، مگر ایک فکر کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سنیں. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، ایک گداس، ایک سوز ہمارے دل میں پیدا ہوگا. اور اس کو سن کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا ایک ذوق بنے گا اور اللہ یاد آ جائے گا. ہمیں اللہ عز و جل یاد آ جائے گا کہ وہی ہے رب عز و جل. اور اس میں نے توبۃ النصوحہ اور جو نصوحہ کی سیرت پر بات کی ہے کہ اس نے کس طرح توبہ کی، اور جب اس نے توبہ کی تو وہ بندے کا کس طرح سے امتحان لیا گیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا. تو در حقیقت میں توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کون بن جاتا ہے؟ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کا دوست جو توبہ کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے درمیان میں کون کون سے گناہ ہیں. وہ دیکھیں، میں جھوٹ بولتا ہوں اس سے توبہ کر لے، میں داڑھی موڑتا ہوں اس سے توبہ کر لے، میں غیبت کرتا ہوں اس سے توبہ کر لے، میں گالیاں دیتا ہوں اس سے توبہ کر لے،
میں بے نمازی تھا اس سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب یہ کہ بہت سارے جو ہے سنگین گناہ میں نے کیے ہیں، اس سے وہ توبہ کر لے. تو توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب جس گناہ کے حوالے سے ہم نے توبہ کی، اب اس گناہ کی طرف نہیں بڑھنا. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی دہرائی نہ جائے، غلطی دہرائی نہ جائے، بلکہ نئی غلطی ہو. اور اگر نئی غلطی ہو گئی، اب اس کی توبہ کر لی جائے، اب اس کی توبہ کر لی جائے. اب میں مطلب یہ کہ بات ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی بات کرتا ہوں دلوں کی کیفیت کے حوالے سے. چلیں یہ میں آپ کو بتا دوں، جو نمازی حضرات ہیں نا الحمدللہ، جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے خودی کے عالم میں سو جاتا ہے. اب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پتہ بھی لگتا ہے اور آنکھ نہیں کھلتی، مگر ان کے اندر اللہ کے حضور ایک شرمندگی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی. اگر بے خودی کے عالم میں اگر سو بھی گیا اور آنکھ نہیں بھی کھلی، ایک بات ہے، مطلب ایسا ہو کہ بالکل نہیں کھلی اور نیت اس کی صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کی تھی ہی، صحیح نا، تھی بالکل، تو وہ مطلب مسلسل سوئے گا تو گنہگار ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ نہیں کھلتی، ٹھیک ہے نا، وہ گنہگار نہیں ہے اس صورت میں، مگر اس کے باوجود وہ نمازی آدمی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے. کیا یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو، ایسا کیسے ہو گیا میرے سے، ایسا میرے سے کیسے ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہی بندے کو اللہ سے ملاتی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بناتی ہے، یہ بناتی ہے بندے کو. تو بہرحال کیسا کیسا بندہ اللہ کا بندہ کس طرح سے محبوب بندہ بنتا ہے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو حضرت فضیل کا سناتا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ توبہ سے پہلے ایک ڈاکٹر تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کر لی تو جن کے جانی مالی حقوق آپ پر آتے تھے، یعنی جان مالی حقوق آتے تھے، آپ نے کہیں کسی کو کوٹا ہوا، کہیں کسی کو مارا ہوا، ڈکیت آتا ہے تھپڑ مارتا ہے، یا اب تو بٹ والا ہے، بٹ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی مطلب وہ ظلم کر سکتا ہے جس کو وہ لوٹنے آئے، ٹھیک ہے. اچھا مار بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں. تو ان سب سے انہوں نے معافی کی تلافی کی، ان سب سے معافیاں مانگی. اور اس سلسلے میں مطلب یہاں تک کہ ایک غیر مسلم سے بھی اپنا حق معاف کروانے پہنچ گئے کہ اب لوگ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ بندہ توبہ کرے گا تو اب جن کی حق تلفی ہوئی ہے اب ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اور وہ معاف کر دیں تو سمجھو کہ معاف ہو گیا، اگر وہ معاف نہ کرے تو سمجھ لیجیے اس کا جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کے بھی معافی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ حقوق العباد میں سے، وہ حقوق العباد میں سے. تو آپ دیکھیے کہ ایک ڈاکو ہو کر جب اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور جن جن کا مال انہوں نے لوٹا اور جانی و مالی حقوق کے حوالے سے وہ ان تک پہنچے اور جا کر ان سے معافی مانگی اور ان لوگوں نے معاف کیا. اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا ڈاکو لوگوں سے معافیاں مانگتا پھرے علی اعلان، اور ہم اگر علی اعلان کریں تو بڑا پاگل ہو گیا، کیا پاگل نہیں ہو گیا تو اچھی بات ہے. اگر آپ کے اور ہمارے کسی کے حق مطلب وہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب تو اس کو معافی مانگنی چاہیے. اگر نہیں مانگے گا، دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، کل اس کا بدل دینا مشکل ہے، اس کا بدل دینا انتہائی مشکل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. دنیا میں رہ کر اگر ہم کسی چیز کوئی جرمانہ ہمارے پر لگ جائے، ایک فرض کریں کوئی جرمانہ لگ جائے اور جرمانہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ لگ جائے، بولا اگر بھر دو تو صحیح ہے، نہیں اگر نہیں بھرو گے تو کیا ہوگا، جیل ہو جائے گی. کتنے 2 سال کی جیل ہو جائے گی، 1 سال کی جیل، ارے چلو چھوڑو، 1 مہینے کی جیل برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ، 1 مہینے کی. یہ جرمانہ بھر دو، اب وہ جرمانہ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنا گرا گزرے گا، کتنی تکلیف ہوگی، کیا پیسے، اب یا اس سے پکڑ لو، اس سے پکڑ لو، دے دیں گے بعد میں پیسے. تو کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر جو ہے وہ پیسے ہم اس جرمانے کو بھر دیں گے. اس جرمانے دور نہ جائیں، جرمانہ بھرو نہیں تمہاری گاڑی بند کر دی جائے گی. مجھے گاڑی کی فکر لگ گئی، جرمانہ نہیں بھریں گے اور جرمانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا جرمانے کے پیسے بھی ہے تو وہ
اگر پیسے ہیں دینے کے لیے، چل بھائی لے لے پیسے، ہے نا. بعض لوگ پیسے ہوتے ہیں، لوگ دے دیتے ہیں. جب پولیس والے پکڑتے ہیں، جب کہ حساب کتاب بنتا ہے تو وہ 10,000 بھی مانگ لیتے ہیں، 20,000 بھی مانگ لیتے ہیں، 50,000 بھی مانگتے ہیں، لاکھ بھی مانگ لیتے ہیں. جیسا جرم ہوتا ہے ویسے پیسے مانگ لیے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو دیتے ہیں. اب جب لوگ دیتے ہیں تو کیا وہ خوشی سے دیتے ہیں؟ بتائیے مجھے. خوشی سے دیتے ہیں؟ نہ تکلیف سے دیتے ہیں. کس سے دیتے ہیں؟ وہ تکلیف سے دیتے ہیں، تکلیف سے، خوشی سے نہیں دیتے وہ لوگ. صحیح نا. اسی طرح کل بروز قیامت ہمیں تو دنیا کے اندر بظاہر مطلب نوٹوں کی ضرورت ہے، اور مرنے کے بعد تو نیکیوں کی ضرورت ہوگی. کس کی؟ نیکیوں کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. اور ایک نیکی دینا جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی ہمارے نزدیک بروز قیامت، وہ دینا ہمارے لیے انتہا کی تکلیف دہ ہوگی. سوچو اس کا حق نکلے گا تو ہم کہاں پھنس کے رہ جائیں گے. اب یہ لوگ ڈکیتیاں کرتے رہتے ہیں، موبائل چھینتے رہتے ہیں لوگوں کا، جو بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ وہ آزاد ہیں. آزاد نہیں ہیں، در حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خفیہ بددعا کے حقدار ہیں. ایسے لوگ نہ زیادہ وقت تک دنیا میں رہتے ہیں، وہ قریب گھڑے کے اندر اتر جاتے ہیں. ایسے لوگ، ان کی زندگی ویسی کم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو ڈکیتیاں مارتے ہیں. ڈکیتیاں مارنے والے اور زنا کرنے والے، یہ بات ہے. یہ دو ایسے شخص ہیں کہ جن کی عمر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کی لائف ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، ان کی لائف ہوتی ہی نہیں ہے، جلدی ختم ہو جاتے ہیں یہ لوگ، ان کا ٹائم جلدی آ جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت جو ہے، مطلب یہ کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیکی دینا پڑے گی. کیا دینا پڑے گی؟ نیکیاں دینا پڑیں گی. اور نیکیاں دینا یعنی کہ اتنا مطلب یہ ہے کہ مشکل ترین مرحلہ ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ جس کو انتہا نہیں، کہ باپ جو نا اپنی اولاد کو یہاں اپنا منہ کا لقمہ کھلا دیتا ہے، ماں بھوکی رہ کر اپنے بیٹے کو کھانا کھلا دیتی ہے، اگر وہاں نہ ماں ایک نیکی دے سکے گی نہ باپ ایک نیکی دے سکے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. جو ہمارے لیے شفقت، ہمارے لیے پیار کا سبب ہیں ہمارے والدین، وہ ہمیں نہیں دے سکیں گے ایک نیکی بروز قیامت. تو کیا بنے گا ہمارا؟ اندازہ کر لیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکو سے ڈکیتیاں کرتے تھے. انہوں نے بعد اپنی حق تلفی جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگی، اپنے حقوق معاف کروا. دیکھیے معاف ہو سکتے ہیں حقوق، بھئی اگر مال جو لوٹا اس کو دے دو، یا وہی مال اس سے معاف کروا دو، یا معاف کر دو تمہارا مال لوٹا، میرے پاس وہ مال بھی نہیں ہے، خرچ اور ہے بھی نہیں میرے پاس، بڑھیا ہے، قدموں میں معافی مانگ لیں اس سے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمانے والا ہے. تو بہرحال اسی طرح وہ معافیاں مانگ رہے تھے، اور اسی سلسلے میں ایک غیر مسلم سے بھی اپنا حق معاف کروانے کے لیے تشریف لے گئے. غیر مسلم وہ بولا کہ اے فضیل، میں نے قسم کھائی تھی. اس کافر نے کہا، اس غیر مسلم نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ میرا مال نہیں لوٹاؤ گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. یعنی اس غیر مسلم نے قسم کھا لی تھی جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا مال لوٹا ہے، اور جب تک وہ واپس نہیں لوٹائے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا. تو پھر سے کہ پھر آپ ایک کام کیجیے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے. اب ہیلے ہوتے نا، قسم کو پورا کرنے کے لیے ہیلے ہوتے ہیں، شرعی ہیلے ہوتے ہیں. تو آپ یوں کیجیے کہ اندر کمرے میں جائیے، میرے اندر کمرے میں جائیے، فلاں جگہ پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے جو اس کی اپنی ہے، اس غیر مسلم کی ہے، اور وہ لا کر مجھے دے دیجیے، یوں میری قسم پوری ہو جائے گی. مال تو میرے ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جان گیا تھا حضرت فضیل جو ہیں وہ لوگوں سے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں.
اور انہوں نے ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے، مگر اس نے قسم کھا لی کہ میں نے جو ہے نا مطلب اسی صورت میں اس کو معاف کرنا ہے کہ جب میرا مال یہ واپس بھیجے گا، دے گا میرے۔ اب ان کے پاس مال دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قسم تو میں نے کھا لی، جاؤ میرے ہی کمرے سے پیسوں کی تھیلی ہے اس کو اٹھا کے لاؤ مجھے دے دو، تو میری قسم پوری ہو جائے گی، پھر میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر گئے، پیسوں کی تھیلی اٹھائی، باہر آئے اور اس غیر مسلم کو دے دی، غیر مسلم کو دے دی۔ اس نے تھیلی کھولی اور دیکھا کہ اس میں تھیلی کے اندر سونا ہے۔ کیا ہے؟ سونا ہے۔ وہ دیکھتے ہی بولا اے فضیل اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ یعنی تھیلی کے اندر جب کھولا تو سونا تھا، وہ حیران رہ گیا، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ تو آپ نے پہلے تو اس سے کلمہ پڑھایا۔ یہ بات کوئی بھی شخص اگر آپ کو کہے نا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کے مسلمان ہونے کا سبب تو بعد میں پوچھے گا، سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھائیے گا۔ اور آپ نے اگر اس کو کہا غسل کر لے، وضو کر لے، فلانا کر لے، ڈھمکا کر لے، تو اتنے ٹائم تک مطلب آپ نے یہ شرعی مسئلہ ہے، بڑا نازک والا مرحلہ ہے، یہ بتا دوں گا آپ کو، اتنا ٹائم تک آپ نے لگا دیا، تو گویا کہ آپ اس کے کفر پہ اتنے ٹائم تک راضی رہے تو آپ بھی کافر ہو گئے۔ تو شرعی حکم یہ کہ اگر کوئی بھی کسی بھی حالت میں ہے، چاہے وہ ناپاک ہی حالت میں ہے، وہ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو فوراً کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کر دیں، فوراً کلمہ شہادت پڑھا دیں۔ یہ ہر کوئی پڑھا سکتا ہے، سب کو کلمہ آتا ہے، سب کو کلمہ آتا ہے، کوئی مطلب بچہ بھی ہمارا پڑھا تو کلمہ پڑھا، پھر بعد میں سبب پوچھیں اس کو، شرعی احکامات اس کو بعد میں سکھائیں، پہلے کلمہ پڑھا دیں۔ کیا پڑھا دیں؟ کلمہ۔ تو وہی عمل آپ نے کیا کہ پہلے کلمہ پڑھایا، پھر پوچھا یہ اچانک مسلمان ہونے کا خیال تمہیں کیسے آیا؟ اچانک تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو وہ غیر مسلم بولا کہ میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب بھی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے۔ جب مجھے آپ کی توبہ کا علم ہوا تو میں نے آزمائشی طور پر یہ عمل کیا کہ یہ جو تھیلی آپ اٹھا کر لائے نا، اس میں کوئی سونے کے سکے نہیں تھے، اس میں کوئی سونے کے، غور کیجئے کیا کہنا ہے، اس میں کوئی سونے کے سکے نہیں تھے، بلکہ اس میں مٹی تھی۔ کیا تھی اس میں مٹی تھی، جو آپ کا ہاتھ لگنے کی برکت سے سونا بن گئی۔ اللہ یا رسول اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے توبہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کریں تو باکرامت تو خود ہی بن جائیں گے، باکرامت تو خود ہی بن جائیں گے آپ۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ جو حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی اور اس غیر مسلم نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا کہ اگر وہ مسلمان جو ہے مطلب ایمان والا جو ہے توبہ کرے گا تو وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گا، اور اس نے صرف یہ آزمائش کے لیے کہ دیکھوں کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے، بات حقیقت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مذہبی تو ایک تحریر جو ہے وہ تو بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں جو نازل ہوتی رہیں، اور جو ہیں لوگ اس کو پڑھتے ہوئے آئے، مگر جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو سب چیزیں منسوخ ہو گئی، مگر جو چیزیں تحریر ہیں، صحیح تحریر ہیں، حق تحریر، وہ آج بھی ہیں لوگوں کے پاس، یہ بات نہیں ہے، ان کفار کے پاس ہی موجود ہے، یہ چھپاتے ہیں، تو قرآن پاک نے چھپاتے ہیں، یہ ظاہر نہیں انہیں ہونے دیتے ہیں۔ اب جو عیسائی ہیں انہوں نے بھی تو حضور علیہ السلام کا آنے کا ذکر ارشاد فرمایا، آخری نبی کا ذکر فرمایا،
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دیتے بھی آئے، مگر ان کے جو ایمان والے تھے یا جو ایمان رکھتے تھے، مطلب جیسے یہودی ہے نا موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کو وہ چھپاتے ہیں، جو تورات میں، جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں جو لکھا ہے، ان مطلب سیکھوں کو یہ بالکل ہی انہوں نے تبدیل کر دیا، اور قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ قرآن پاک کو یہ کیوں مطلب ہمارا مطلب یہ کہ اس سے وہ خار کھاتے ہیں بنی اسرائیل، یہودی کیوں کھاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تمام عیب ارشاد فرما دیے قرآن پاک کے اندر، ان کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہیں کیا، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے بتائی۔ اور جب ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن پڑھنے کی طرف جاتے ہیں، کون؟ یہود و نصارہ، تو یہ حیران رہ جاتے کہ جو باتیں اس میں لکھی ہیں، اور جب اس وہ تحقیق کرتے ہیں تو آج مسلمان کے عمل اور کردار سے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے ان کا انداز کیا ہے، اب دیکھیں نا، اب ان کا انداز یہ ایک انداز ہے کہ پورے ہفتے بدکاریاں کرو، زناکاریاں کرو، شراب پیو، جو کرنا ہے کرو، اور ہر اتوار کو آگے توبہ کر لو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں چرچ میں جا کر۔ یہ ان کی سوچ ہے، اور جو بندہ مسلسل گناہ کرتا رہے مسلسل، تو یہاں تک کہ ہے کہ وہ گویا کہ وہ ٹھٹا لگا رہا، مذاق کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مذاق کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مطلب یہ کہ جو مسلسل مطلب یہ کہ پتا کہ گناہ ہے اور مسلسل گناہ کرے چلے جا رہا ہے، تو یہ تو برے خاتمہ کے اسبابوں میں سے ایک اسباب ہے نا، کہ مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا جائے اور وہ ایمان سے خالی ہو جائے، اور مرے تو کافر ہو کے مرے، کیونکہ مسلمان ہو کے مرے گا تو جنت کا وعدہ ان سے، جو کافر ہو کے مرے گا اس کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ایمان جو نا ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایمان ہماری، اور اس کی حفاظت کرنا آپ کا، میرا، سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان سے جائیں گے تو یقیناً بخشے جائیں گے، اور بغیر توبہ کیے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل میں توبہ کا سبب ذریعہ کیا بنا؟ جب انہوں نے بچڑا کی پوجا کی، انہوں نے اس کو معبود بنایا اپنا، تو اللہ کا حکم یہی آیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے ہاتھے ان کو قتل کیا گیا۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو، اور 70,000 بنی اسرائیل جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اچھا، یہ تو قتل ہونے والے بھی ایسے تھے کہ دیکھیں کہ انہوں نے توبہ کی، کیا کی انہوں نے؟ توبہ کی، تو توبہ کے بدل میں اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی۔ ایسا نہیں کہ وہ تکلیف میں قتل ہوئے، نہیں، وہ باخوشی قتل ہوئے، ٹھیک ہے میں قتل کرتا ہوں، ہمیں ہیں اسی قابل کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کیا کی ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ روایت و بات موجود ہے، لوگ قتل سے بھاگ جاتے ہیں، میں تو قتل کر دیا جائے گا، مگر وہ دیکھیں کہ وہ گناہ ہوا، اور جب توبہ کی تو توبہ ان کی معاف ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، تم قتل ہو گیا، اب تمہاری خلاصی ہوگی۔ اور جبکہ اس امت میں یہ ہے کہ تم صرف زبان سے توبہ کر لو، دل سے توبہ کر لو، شرمندگی سے توبہ کر لو، کہ میں نے آئندہ یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، آئندہ میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے، اس امت کو معاف فرما دے۔ تو اس امت کے لیے تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں، مگر ہم اس آسانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کہاں توبہ کرنی چاہیے، جبکہ ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ توبہ فرماتے تھے۔ توبہ کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ توبہ کا مقصد کیا تھا؟ بھائی نبی جتنے بھی ہیں سارے جنتی ہیں، کیا ہیں؟ سارے جنتی ہیں، سارے نبی جنتی ہیں، تو کیا انہیں توبہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، مگر وہ ذوق حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز انکساری کے لیے، اور کہ مشاہدات حاصل کرنے کے لیے توبہ کیا کرتے ہیں۔
اور اس امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ ہم نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تم تو امتی اور گناہ گار ہو، تمہیں تو زیادہ توبہ کرنی چاہیے. وہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام. اللہ اکبر، ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام، ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر کوئی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھول کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ بھول کہلاتی ہے. جیسے کہ میں نے بڑی 11ویں میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی میں نے، کہ ہم ان کو وہ جنت سے جو ہے دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے نا. در حقیقت میں جو ہے آپ نے ہمیں جنت سے نہیں نکالا، بلکہ ہم لوگ جو ہیں ان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنے. کیونکہ آپ کے پشت کے اندر 2 قسم کی اولاد تھی جو قرآن سے واضح، قرآن پاک کے آیا تھا نا، کہ ایک تو وہ ہے کہ جو فرما بردار ہے، ایک وہ اولاد ہے کہ جو نافرمان ہے. لہٰذا آپ جائیے، دنیا میں تشریف لے جائیے، اتر جائیے، اور تمہاری ان اولاد کے اندر فرق پیدا کر دیا جائے گا، اور جہنمی علیحدہ ہو جائیں گے اور جنتی علیحدہ ہو جائیں گے. پھر ان کو آپ واپس آئیے گا اور اپنی جنتی اولاد کے ساتھ جنت کے اندر اطمینان سے رہیے گا. اب وہ پھل لگانا، وہ پھل کا کھانا، یہ ساری چیزیں جو نا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ ہی کی منشا تھی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں، یہ اللہ ہی کی منشا تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور اگر وہ پھل کھلانا مقصودی نہ ہوتا، ایک بات ہے، نہ ہوتا تو پھل لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پھل لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو خود ہم عقل سے سوچیں، ہم اپنی جانے سے الٹے سیدھے فتوے لگا دیتے ہیں، غلط فہمیوں کو شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں دین. اور ہم کہتے ہیں کہ دین سیکھے تو شارٹ ویڈیو میں سیکھے. تو شارٹ ویڈیو میں کیا سیکھو گے آپ؟ یا گھنٹہ 2 گھنٹے میں کیا؟ اب جمعے کے اندر ہمارا ہونا چاہیے کیا، چلیں ہفتے میں 1 دن ہمیں ملتا ہے کچھ سننے کو، سمجھنے کو، تو یار ہم جلدی سے پہنچ جائیں. نہیں، ہمیں اپنے ٹائم پہ پہنچنا ہے. جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچنا ہے، اس سے پہلے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ کا بچہ جب دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا ٹائم ہے 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک یا 1 بجے تک. تو کیا آپ اس میں تخفیف کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں اس کے اندر؟ جواب دیجیے میرے کو. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. نہیں، اس کو ٹائم سے پہنچاؤ. وقت سے پہلے اس کو اٹھا دیں گے، اس کو منہ دھلائیں گے، اس کو مطلب یہ ہے کہ ناشتہ کرائیں گے، اس کو یونیفارم پہنائیں گے، اور پھر اس کو ٹائم پہ جو ہے اس کو پہنچائیں گے. چاہے مدرسے میں پہنچاتے ہوں، چاہے وہ اسکول پہنچاتے ہیں، وہاں کوئی تخفیف نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. سبجیکٹ جب شروع ہوگا، پریڈ شروع ہوگا، بچہ پہنچ جائے گا، پھر باقی کھیلتا رہے. بچہ کیا خیال ہے کلاس کے اندر؟ پھر باہر آ جائے، جب ٹیچر آ جائیں گے پھر بیٹھ جائے گا. وہ مسئلہ نہیں ہے. نہ ایسا نہیں ہے. وہاں یہ سوچ نہیں ہے. مگر یہ بدقسمتی، بری سوچ ہماری دین سیکھنے کے اندر ہے. ہماری دین سیکھنے، علم کی بات سیکھنے میں، کہ علم کی بات ہم نے سیکھنی نہیں ہے. بدقسمتی سے ایسی ہم نے اپنی حالت جو ہے نا وہ بنا رکھی ہے. پیارے محترم اسلام میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ہلائیں، اندر سے اپنے آپ کو ہلائیں. یہ نہیں کہ بات میں نے کہہ دی ہاں ایسی ہے، صحیح بات ہے، نہ ہلائیں اس کو. نہیں یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہی ہیں تو کیوں نہ وقت سے پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں، شروع سے آگے بیٹھ جائیں. اور جمعے کے دن ہی تو بیانات ہوتے ہیں، گھنٹہ بعد 1.5 گھنٹہ لوگوں کو مل جاتا ہے سننے سنانے کو. تو وہ مطلب یہ ہے کہ بات بن جاتی ہے، اس کے اندر کچھ اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے انسان کا قلبی طور پر. جب اللہ رسول کی باتیں سنتا ہے، قرآن و حدیث کی بات سنتا ہے، تو کیا اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہوتا بندے کا قلبی طور پر؟ بالکل ہوتا ہے. یہ ہر ایک بندے کی اپنی کیفیت ہے. یہ بات نہیں کہ نہیں ہے. ہر بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اسی محبت کے سبب اس کا رابطہ بھی قلبی طور پہ رہتا ہے. اور کیوں نہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جو مومن کا دل ہے وہ میرا گھر ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. بات یہاں ختم ہو جاتی ہے رابطے کی. تو رابطے کا جو گھر ہے نا وہ خود ہمارے جسم کے اندر ہے، جسم کے اندر ہے. تو لہٰذا اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے، کیا چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے
اب ہمارے وہ وقت تو نہیں رہا، کم از کم جمعے کے اندر تو وقت پہ پہنچ جائے، جمعے میں تو وقت میں پہنچ جائیں، انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو آپ نے دیکھیں جو شروع سے بیٹھے ہوئے تھے، جو انہوں نے سنا، جو بعد میں آئے، اب کیا گفتگو چل رہی، کیا معاملہ چل رہا ہے، اب ظاہر ذہن انسان کا دوڑتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا بات چلی ہے نا، تو پھر وہ چیزیں انسان کی سمجھ میں کم آتی ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی کہ جو چیزیں نکل گئیں، قرآن کی وہ آیت نکل گئی جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی، ترجمہ اس کا نکل گیا جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، ساری چیزیں ہماری نکل گئی، تو قرآن بھی نکل گیا، بعض حدیثیں بھی نکل گئی، بعض روایتیں بھی ہماری نکل گئیں، تھوڑی بہت سن لی، ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ کی لے، کہانی ختم ہوئی۔ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ جو ہے نا، مطلب بے شک کہیں اس میں کوئی حرج نہیں، مگر ہم اپنے آپ کو اندر سے ہلا لیں، نہیں یار، جب دین سیکھنے پہنچنا ہے پہنچ جائیں۔ ایک جمعے کا دن بہت ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہم کم از کم پہنچ جائیں۔ رمضان کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، یہاں پر 10 دن علم کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، بیٹھے وہاں پر سیکھیں، اتنا کچھ سیکھیں گے آپ بولیں گے میں نے عمر بھر میں اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے کو، یہ حدیث پاک ہے کہ کسی بندے کو جو ہے نا بھلائی عطا فرماتا ہے تو اس کو علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو علم دین جو نا سیکھنے کا شوق پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس شوق کو اپنائیے کہ یہ بھلائی ہے اللہ کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے بھلائی ہے۔ اس بھلائی کو اپناتے ہوئے اللہ کے نزدیک ہو جائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درس دیتا رہا ہے نا، علم کی بات کرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ میں علم کی بات کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب پر فائز فرما دیا۔ سوچیے آپ، یعنی درس دینا، علم کی بات کرنا، لوگوں تک امت کی بھلائی کے لیے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، تو بندے کو وہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو جو کتب کا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو اب سوچئے پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ بیان کرنے والا اور سمجھانے والا جو ہے وہ کتب پر فائز ہو گیا، تو سننے والے کیا وہ خالی رہیں گے؟ نا ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا ذکر ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر اجتماعی طور پر سنتا ہے تو میرا رب عز و جل فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور جن کا ذکر فرمائے گا تو پیارے اسلام بھائی تو وہ تو ولایت کے راستے میں ہوگا نا، اللہ کے دوستوں میں سے کہ قریب ہو گئے نا، اور جو زیادہ ہوگا وہ زیادہ قریب ہو جائے گا، جو زیادہ کرے گا۔ تو اب ہم کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلائیں، ہم اپنے آپ کو ہلائیں، نہیں ہم نے کچھ جاننا، کچھ سیکھنا ہے۔ یقین میں تو 2 صفحے پڑھے میں نے، جو اب تک میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے، ابھی اتنا کچھ اس کے بارے میں موجود ہے کہ جو گفتگو کر سکوں، مگر کر نہیں سکوں گا میں۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔